ایکٹ کی دو پروویژنز ہو گیا. تو ایک ہی لا کی دو شکیں، دو پروویژنز ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہیں. تو پھر کورٹس کا کام ہوتا ہے کہ دونوں کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جائے، کسی پریپوزیشن میں اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ دونوں کی جو پرپز ہے، جو دونوں کی رسپیکٹ ہے، وہ بحال رہے، وہ قائم رہے. ٹھیک ہے. سپوز یہاں مثال دی گئی ہے فریڈم کی، فریڈم آف اسپیچ آرٹیکل 19 جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ کو انشور کرتا ہے، ساتھ میں کچھ ریسٹرکشن بھی لگاتا ہوتا ہے اس کے اوپر نا، کہ سپوز سیکشن 144 لگا دیا. 144 سے یہ ہوتا ہے کہ آپ دو تین بندے یا اس سے زیادہ کہیں گیدرنگ وغیرہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس قسم کی ریسٹرکشن جو ہے وہ ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہو جاتی ہیں. نیکسٹ ہے ہمارا لیگل میگزم. وہی آگے لیگل میگزم، ایجسٹم جنریا جنرس، ایجسٹم جنرس آف سیم کائنڈ اور نیچر. ایک منٹ یار، when general words follow specific words in law, the general words are limited to the same class as to the specific. دیکھیں جو آپ نے یہاں لیگل میگزم شیئر کیے ہوئے نا، جو لاسٹ والی جو ہے آپ نے مجھے فائل شیئر کی ہے، اتنے دیکھیں اتنے ڈیفیکلٹ نہیں آتے پیپر میں. پیپر میں وہ لیگل میگزم آئیں گے جس کی کورس میں پریکٹس چل رہی ہے، اور ان کی کورس میں اتنی پریکٹس نہیں ہے. جو کورس میں پریکٹس چل رہی ہے نا، وہ آپ نے جو لاسٹ سلائیڈ مجھے شیئر کی ہے نا، وہ اس میں ہے. لائک یو کین سے وائی ڈیون ایشو اور لوکس سینڈائی اور بونافائڈی آر ڈی آرٹرم پالٹرم. ٹھیک ہے. تو یہ وہ وہاں سے آپ دیکھیں. سر وہ میرا نیچے ہوں خیال گے. ہے بھائی جو ہے ناقص علم جو ہے، یہ میرے خیال سے سر کوئی انٹرپریٹیشن سے ریلیٹڈ ایگزامپلز ہیں، لینگویج لیگل میگزمس. ادروائز وہ ہیں وہی جو آپ نے شیئر کی یار تھی. ان کو چھوڑ دیتے ہیں پھر. انٹرپریٹیشن میں جسٹ ٹھیک ہے. ایک دو ایم سی کیو جائیں گے انٹرپریٹیشن کے، ان کو کیونکہ چھوڑ سلیبس دیتے پہلے ہیں. بڑا لینتھی ہے. اور اسٹیچوٹ کے، جی. ہاں اسٹیچوٹ انٹرپریٹیشن میں پھر کچھ آتا پریزمپشن نہیں ہے. پریزمپشنز ان انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹس. بھائی مطلب بیسک کانسیپٹ تو ہو نا سر. جی سر. ہاں پریزمپشن. یہ ہاں جی. پیج نمبر 9 پہ. سر یہ جو ہے پریزمپشنز انٹرپریٹیشنز آف اسٹیچوٹس کہ مین یہ کس پیج پہ پریزمپشنز بلا؟ کیا ہوتے ہیں. یہ 5 پیج ہے، پیج نمبر 5. اچھا ایک وہ انٹرپریٹیشن. پیج 5. سر مجھے بس 2 منٹ دیں، میں پیج 5 پہ جا رہا ہوں. 6 یہ 5 مین پرزمپشن. پرزمپشن کہتے ہیں مفروضے کو. پرزمپشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹو آپریشن. ریٹروسپیکٹو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کوئی لا بنا اور اس کے بعد اس کی ایک امینڈمنٹ آئی، اور اس امینڈمنٹ کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ دس امینڈمنٹ شیل ہیو دا ریٹروسپیکٹو افیکٹ، کہ بھائی جو مقدمہ اب پہلے لا تھا کہ پروبیشن پہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نارکوٹکس ایکٹ کی بات کر رہا ہوں.
پھر جو امینڈمنٹ آئی انہوں نے کہا کہ اب نہیں جا سکتے، اور اس امینڈمنٹ کا جو افیکٹ ہے اٹ ول ہیو ا ریٹروسپیکٹو، یعنی کہ جو پہلے کیس چل رہے ہیں وہ بھی سارے اس کے زد میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک ہے ٹرانسپیکٹو، ایک ہے ریٹروسپیکٹو. ریٹروسپیکٹو سے مراد ہے کہ اب جو آ گئے نا قانون، اب یہی چلے گا، جو پہلے کیس چل رہے ہیں ان پر بھی اب یہ لاگو ہوگا. یہ ہوگا ریٹروسپیکٹو. اور ٹرانسپیکٹو کیا ہوتا ہے کہ چلے جو ہو گیا، جو چل رہے ہیں وہ پچھلے قانون کے مطابق ہی چلیں گے، جو نیکسٹ کوئی کیس بنے گا وہ نئے قانون کے مطابق بنے گا. اسے کہتے ہیں ریٹروسپیکٹو. اب presumption against retrospective effect. Laws are generally presumed to apply only in the future. ہاں، اب دیکھیں قانون آج بنا ہے تو اس کا اطلاق بھی آج کے بعد ہی ہونا ہے نا، آج سے ہونا ہے نا، کیونکہ آج بنا ہے. یہ ایک قسم کی نا پرزمپشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ یوں سمجھ دیکھیں، آپ دیکھیں نا، آپ 144 نافذ ہوا، آج نافذ ہوا تو آج سے اس کا اطلاق ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ تو نہیں کہ کل میں ٹریفک والا مجھے کہے کہ آپ کل ڈبل سواری پر تھے اور بلیا کل آپ 4 بندے اکٹھے ٹھہرے ہوئے تھے تو آج شام کو یہ لاگو ہو گیا لہٰذا آپ پر فائن ہے، آپ کو جیل بھیجتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. پرزمپشن ہے کہ کوئی بھی قانون بنے گا تو اس کا اطلاق فیوچر پر ہوگا، آنے والے ٹائم پر ہوگا، اینڈ ناٹ ان دا پاسٹ. ہاں، انلیس ایکسپلیسٹلی اسٹیٹڈ، انلیس واضح طور پر لکھا نہ گیا ہو کہ اس قانون کا ایفیکٹ ریٹروسپیکٹو ہوگا. ایگزامپل آپ دیکھ لیجیے گا نیچے ہے، پرزمپشن اگینسٹ وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس. دیکھا تھا کہ جو لیجسلیچر ہیں ڈو ناٹ انٹینڈ ٹو وائلیٹ بیسک رائٹس. ایک پرزمپشن ہے کہ کوئی بھی قانون سازی ہوگی نا وہ انسان کے فنڈامنٹل افیکٹ نہیں کرے گی کسی بھی حوالے سے. ایک پرزمپشن دی جاتی ہے. ہاں، ایگزامپل دا فریڈم آف اسپیچ. ہاں، اچھا جی، انٹرپریٹیشن کا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لا کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے کی جائے گی کہ کوئی لا، کسی لا کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں وہ فریڈم آف اسپیچ کو کم کر رہا ہے لوگوں کی، اور دوسرے حصے میں وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے. تو کورٹ جب اس کو انٹرپریٹ کرے گی تو وہ اٹ ول بی پرزیومڈ کہ کورٹ فنڈامنٹل رائٹس کو زیادہ ترجیح دے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں وہ دیکھے کہ فریڈم آف اسپیچ اس کو اپ ہولڈ رکھا جائے. یہ ایک پرزمپشن ہے. اب پرزمپشن اگینسٹ absurdity. Laws presume not to intend unreasonable, ridiculous and absurd outcomes. ایک مبہم سا آؤٹ کم نہیں ملے گا لا سے. یہ پرزیوم کیا جاتا ہے کہ لا بنانے کا مقصد، لا کی ورڈنگ یا لا کا مقصد کوئی انریزنیبل نہیں ہوگا، کوئی ریڈیکولس نہیں ہوگا، ابسکیورڈ نہیں ہوگا، مسٹیریس نہیں ہوگا. If a letter interpretation of a traffic law should allow cars to stop on railway track, the court will avoid car to stop on the railway track. ہاں، اگر کسی لا کی جو ہے انٹرپریٹیشن وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ آپ کار کو ریلوے ٹریک کے اوپر سٹاپ روک سکتے ہیں تو وہ کورٹ اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے نہیں کرے گی. ٹھیک ہے،
کوئی لا ایسا جس کا آؤٹ نہیں کرے گی. presumption اگینسٹ انجسٹس. انجسٹس جو ہے نا قانون بن گیا اور کورٹ نے دیکھا کہ بھی یہ قانون ڈائریکٹلی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے منافی ہے تو وہ اس قانون کو نل اینڈ وائڈ کرا دے گی فوراً. ٹھیک ہے. لا آر پرزیوم ناٹ ٹو پروموٹ انفیئر اور انجسٹس. If one interpretation of law punishes an innocent person, other interpretation avoid it. The court will adopt the just and fair interpretation. ٹھیک ہے. دیکھیں جب دو قانون کی شکیں ہیں، ایک میں اس کی جو ہے جو لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے اور ایک میں لوگوں کو پروٹیکشن مل رہی ہے، تو کورٹ کا کہاں جائے گی؟ کورٹ جائے گی جسٹس کی طرف. کہاں جانا چاہیے کہ انوسینٹ پیپل کو سزا نہیں ملنی چاہیے. presumption against ousting the court's jurisdiction. It is presumed that legislature do not intend to take away the power of court, unless it clearly states 199 Constitution میں. اچھا, if a law says decision shall be final, court may still review it for violation of ہاں آپ دیکھیں نا، میں نے وہی بات کی کہ ایک قانون بنایا قانون ساز اسمبلی نے، لیکن وہ قانون اٹ سیلف کانسٹیٹیوشن کے منافی تھا. کوئی بھی قانون آئین پاکستان کی کسی بھی شق کو اگر وہ پاس ہو گیا تو کورٹ اس کی انٹرپریٹیشن میں اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتی ہے کہ نہیں یہ اس کے منافی ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل اس نے دی ہے presumption against ousting the court's jurisdiction. آپ یوں نہیں کہہ سکتے، ہاں اب یہ بھی نہیں لکھ سکتے آپ کہ ہم قانون بنا رہے ہیں اور اس میں کورٹ مداخلت نہیں کر سکتے. اس کی تو jurisdiction سے اس کو آؤٹ کر دیا. آؤٹ مطلب اس کو باہر نکال دینا. کورٹ کو جو دائرہ اختیار ہے اس کو اس سے باہر نکال دے، تو نہ اندر. تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. کورٹس ایسے فیصلوں کو بھی، ایسے لا کو بھی نل اینڈ وائڈ کرا دیں گی. presumption against changing established law. Court presume that legislature do not intend to change. جو قانون ساز ہے وہ اس کو چینج نہیں کرے گا. جو ایگزسٹنگ لاز ہیں، جو لیگل پریکٹسز ہیں، ان کو چینج کبھی نہیں کرے گا. ایک منٹ. ہاں example, if a law uses general word, court will assume it overturn long standing rule of law. Presumption regarding penal statute. Criminal laws are interpreted strictly in favor of accused. ہاں دیکھیں بڑی اہم بات ہے. Accused is the favorite child of law. جو accused ہے نا وہ always is a favorite child of law. جہاں بھی آپ دیکھ لیں، کسی بھی کورٹ کی پریکٹس آپ دیکھ کیس کورٹ میں جب اس سے کہیں سے کچھ نہیں ملتا نا
کہیں سے ملزم کی فیور میں کچھ نہیں ملتا، تب اس کو سزا ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور ملزم کو ایکوٹ کرنے کے لیے it is presumed meaningless word. Do not use useless or meaningless word. Redundant اضافی words، جو اضافی اس کے words ہیں نا redundant، تو وہ اس کو اوائڈ کیا جائے گا. کورٹ سمجھتے ہیں کہ جو اٹ از presumed that جو قانون ساز ہے نا وہ unnecessary words کو نکال دے گا. unnecessary word کسی بھی لا میں نہیں ڈالے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی لا کو پڑھیں وہ اتنا پرسائز اور کنسائز ہوتا ہے کہ اس میں کسی بھی لفظ کی جو غیر ضروری لفظ کوئی نہیں ہوتا اس میں. چلیں آج کے اتنے کافی میرے خیال ہے سر. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. باقی ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں، کوئی ایشو ہوگا تو آپ سے پوچھ لیں گے. یا